جی تمام دیکھنے سننے والوں کو قرآن سرور کا سلامی میں سنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ جی اس وقت خان صاحب کی تمام ورکروں کی رہائی کے پی کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور آج اگر چند اقدام اٹھا لے کے پی کے گورنمنٹ تو پی ٹی آئی اس بڑے امتحان سے نکل سکتی ہے، سرخ ہو سکتی ہے، اور 2/3 سے بھی بڑھ کے یہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کو وہاں اگریسو نہیں ہونا چاہیے، اور بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں نے سنی ہیں، میرے دل کو لگی ہیں، لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب، ایک بات میں چھوٹی سی خان صاحب کے متعلق پہلے بتا دوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ خان صاحب کی لائف جو گزری وہ دنیاوی تعلیم میں گزری۔ یہ بعد میں پولیٹیشن میں آنے کے کافی دیر بعد پھر تھوڑا بہت موقع ان کو ملا دینی معلومات کا، دینی کتب کا، اور ان کا حافظہ بہت ہے، انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے، اور قرآن پاک کی کوئی 3 4 5 دفعہ وہ تفسیر مکمل کر چکے ہیں، تمام احادیث پڑھ چکے ہیں، تمام اسلامی تاریخ پڑھ لی ہے، ایک ایک لفظ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ اب خان صاحب نے اسی انداز سے بات کرنی شروع کر دی ہے جس انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کے مطابق صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا بزرگان دین کرتے تھے کہ 2 ٹوک 2 لفظوں میں ایک پوری داستان یا کہانی کا کہہ دینا۔ جیسا کہ ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ اقتدار میں آؤ گے تو کیا کرو گے، انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو اب ان کو عملی طور پہ کے پی کے میں دکھانا ہوگا کہ ہم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو بھیجتے ہیں تو انبیاء کا جھگڑا افراد سے یا فرد سے نہیں ہوتا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش مکہ کے مشرکین سے تھا۔ وہ یہ آتے ہیں ایک سسٹم نظام کے اگینسٹ، ایک سسٹم نظام کو وہ چینج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب حق کی فتح ہوتی ہے تو ایک سسٹم اور نظام کی تبدیلی کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کے پاس اب حکومت آ گئی ہے کے پی کے کی۔ اب کے پی کے اندر یہ پریکٹیکل دکھائیں، مثال کے طور پہ پولیس فورسز ہیں، اور اس میں آ جاتی ہے کے پی کے پولیس آ جاتی ہے، کے پی کے سی ٹی ڈی آ جاتی ہے، کے پی کے اسپیشل برانچ آ جاتی ہے، کے پی کے سیکورٹی برانچ آ جاتی ہے، کے پی کے سی آئی اے آ جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان تمام کے سربراہان تمام آر پی او، سی پی او اور ڈی پی او صاحبان کی میٹنگ بلائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے ورکروں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہم اس کی باز پرس نہیں کرتے، ہم آپ کو صرف اتنا کہتے ہیں جو ہم اصلاحات کے پی کے پولیس میں لے کے آئے تھے اس کو پریکٹیکل شروع کر دو۔ اگر ہم اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے نام والوں کے ساتھ اتنے بڑے ظلم و ستم ہو سکتے ہیں تو عام پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اور ان سے کہیں کہ تمہارا اب امتحان یہ ہے کہ عام پبلک کے ساتھ انصاف کرو، مظلوم کو اس کا حق دو۔ یہ 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے، کہ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ درگئی میں یہ لوہے کی مل تھی، وہاں کوئی 250-300 مزدور کام کرتا تھا۔ آگے عید آ جاتی ہے، چھٹی آ جاتی ہے، چھٹیاں کا آغاز ہو جاتا ہے، تنخواہیں نہیں دی جاتی ان کو۔ اب مزدور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن سے، وہاں سے گزرتے ہوئے بندوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا تھانے جاؤ، تو وہ مسکرا دیا، وہ لیبر ساری پنجاب کی تھی۔ بالآخر بندوں کے کہنے پہ ان میں سے کچھ بندے تھانے میں چلے گئے، جا کے جب ایس ایچ او کو بتایا، ایس ایچ او نے 1 ASI اور 3 کانسٹیبل بھیجے۔
انہوں نے آ کے وہاں ان کا جو سٹاف وغیرہ تھا، مینیجر تھے یا منشی تھے یا کوئی بھی نگران تھے، ان کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے اور سب بندوں سے کہا کہ تھانے آ جاؤ۔ اسے انہوں نے کہا کہ اپنے آنر سے رابطہ کرو اور اسے بلاؤ فوری۔ انہوں نے آنر کو بتایا تو اس نے سفارشیں کروانی شروع کر دی۔ ہر سفارشی کو ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اسے فوری بھیجو ورنہ میں بہت برا اشر کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے لیے وہاں کھانے کا ارینج کروایا، پانی پلایا، چائے پلائی ایس ایچ او صاحب نے، اور تمام کو پوری تنخواہ کے ساتھ ایکسٹرا پیسے بھی دلوائے، جو 2 دن 2 راتیں ہم وہاں ذلیل ہوئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم حیران رہ گئے، یعنی کہ اس طرح کا تھا کے پی کے، اس کو بدلا گیا، اسے دوبارہ پھر بدلے۔ اور جب میں ایک بات بتاؤں، جو اصل سزا ہوتی ہے وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ مار پیٹ سزا نہیں ہوتی، کیا ہے سزا نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے ندامت۔ کسی بندے کو یہ احساس دلوا دینا اور اسے ندامت ہونا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں ہیں، انہوں نے بھی دوسروں کو ایسی باتیں کر کے ندامت کا احساس دلوایا کہ وہ ان پہ ایمان لے آئے۔ اور ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی رویہ وہی کرے کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں بلا تفریق۔ میرٹ پہ فیصلے کرو، میرٹ پہ تفتیشیں کرو، میرٹ پہ شہادتیں دو، اس سے ہٹ کے 2-4 کام اگر وہ مزید کر لیں تو پورے ملک میں کیا دنیا میں تہلکہ مچ سکتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ذاتی طور پہ ٹیکس لینے کے بھی اختیارات ہیں۔ جتنی اقسام کے بزنس ہے ہر ایک کے اوپر یونین ہوتی ہے، ان کی باڈی ہوتی ہے، الگ الگ اس باڈی کو بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کو بولیں کہ بھئی 2 4 5 10 گنا اپنا بزنس بھی بڑھاؤ اور ریونیو بھی بڑھاؤ، جو عوام پہ خرچ کیا جائے اس کے لیے ہمیں تجاویز دو کہ ہم بطور صوبائی حکومت آپ کے ساتھ کیا کوآپریٹ کریں کہ آپ کا بزنس بڑھ سکتا ہے، جس سے آپ کی انکم بڑھے اور عوام کا بھی بھلا ہو۔ بے شمار ایسے ادارے ہیں جو مبرہ ہیں اس وقت ٹیکس سے، اور اس طرح کر کے ہر ایک کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتے ہیں میرٹ لا کے۔ جیسے آج انہوں نے حلف لیا قرآن پاک پہ رشوت کے خلاف، تو اسی طرح جیسا جذبہ آج نظر آیا ہے اسی جذبے کے ساتھ ایک بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے وہاں انصاف، رول آف لا قائم کرنا ہے اور اداروں کو ہم نے عزت دینی ہے، اس وردی کو عزت دینی ہے، وردی کو نہیں بدلنا، وردی کے اندر جو انسان ہے اس کی سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں اس وقت مجھے کوئی اور مثال یاد نہیں آ رہی، جنرل مشرف نے جامعہ افضال لال مسجد کا آپریشن کیا جہاں سینکڑوں اموات ہوئی، اور اس پہ میں ایک پہلے بھی ویڈیو میں ایک لفظ کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ جو چاہتے ہیں اگر ان کو وہ ملے تو وہ تو ان کی جیت ہو جاتی ہے۔ آپ وہ لال مسجد والے جامعہ افضا والے موت چاہتے تھے، ان کو موت دے دی گئی تو ان کی تمنا اور خواہش تو پوری ہو گئی۔ مزہ تب تھا، جیت حکومت کی تب تھی کہ جو مرنا چاہتے تھے ان کو مارتے نہ، ان کو زندگی دیتے۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے کیا کیا، رہا ہونے کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، حالانکہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی۔ لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ان لبرلز کے لیے جو کہتے ہیں کہ دینی لوگ، مذہبی لوگ جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ مولانا عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ تم بھی معاف کرو۔ اور مشرف صاحب جس دن ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے ایک دن ایک کلپ دیکھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب فرما رہے تھے کہ میں ساری رات جاگتا رہا، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا رہا مشرف کے لیے۔ یہ ہوتی ہے ظرف کی بات، اور یہ اقدام اگر وہاں وہ اٹھائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہر طبقے سے، ہر ایک سے، اب دیکھو پی ٹی آئی کو ایک چیز کی تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ جب اداروں کے اور افراد کے درمیان گیپ آ جائے پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ جب درمیان میں کچھ ایسے عوامل آ جائیں تو وہ مائنڈ سیٹ غلط کر دیتے ہیں۔ یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے نا پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو، کہ وہاں جو ریڑھی بان ہیں ان کو بلا کے میں میٹنگ کر، ان کو بھی بلائیں،
दुकानदारों को भी बुलाएं, मिल ऑनरों को भी बुलाएं, हर किस्म की तजारत करने वालों को, हर किस्म के ट्रांसपोर्टरों को, हर एक को बुलाएं और छोटे छोटे उनसे कहें खुद टैक्स तजवीज़ करो और हमें बताओ कि हम आपकी क्या सपोर्ट करें। जब हुक्मरानों और अवाम के दरमियान खला पैदा हो जाता है और दरमियान में उनके कोई और आ जाता है तो फिर हकीकी बात नहीं पहुंचती। और पीटीआई के साथ भी यही हुआ कि जो अदारों के साथ और इनके दरमियान में बीच में जाकर मुज़ाकरात करने वाले थे, उन्हीं लोगों ने बाद में अलग पार्टियां बनाई और उन्होंने दूरियां पैदा कर दी, बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा कर दी। अदारों को ख्वाब नहीं आते, उनको बताया जाता है। जब जिस पार्टी के अहम रहनुमा जिनको पार्टी इतना मैंडेट देती है कि तुम क़यादत के बिहाफ पे जाके मुज़ाकरात करो, वो जब उनको अंदर से बताएं कि हम भी मजबूर हैं, परेशान हैं, उन्होंने बिला वजह की ज़िद बना रखी है, अना बना रखी है, हकीकी तौर पे अंदर से वो ये चाहते हैं लेकिन हमारा ना बताना, तो शरारत करने वाले जो हैं वो मामलात को ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो इनको अब चाहिए कि दरमियान में किसी शरारती को ना आने दें और KPK में जब अदारों के साथ अच्छे रवाबत पैदा करके उनकी इस्लाह करके उनको मेरिट पे लेके आएंगे और जो उनके हकूक़ हैं उनके हकूक़ उनको देंगे और उनको साथ कहेंगे कि तुमने गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, अब तुमने हमारे कहने पे गलत नहीं करना, निगरान हुकूमत के कहने पे गलत किया, अब हमारी हुकूमत है, अगर हम आपको गलत कहें तो तब भी आपने गलत नहीं करना, जो ठीक और दुरुस्त है वो करना। उसके बाद क्या होगा कि आने वाले वक्तों में उन अदारों को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। एक आसान सा तरीका है असलाहात में, एक मैं छोटी सी मशावरत के तौर पे बात बता देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मीटिंग करें, बार से मीटिंग करें और पुलिस की असलाहात के लिए जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम होता है वो सबसे अहम होता है। इन्वेस्टिगेशन का जो अदारा होता है वो अहम होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से शोबा बनाएं जिसमें तालीम LLB हो, जो यंग नौजवान आके 2-3 साल प्रैक्टिस करते हैं उनको लेके 6 या 9 माह की उनको तरबियत देंगे, अलग से उनका डिपार्टमेंट बना के। पुलिस का काम हो नाके लगाना, गश्त करना, जुर्म हो तो वहाँ पहुँचना और फौरी उसकी FIR दर्ज करना। उसके बाद वो सारा आ जाए उनके इन्वेस्टिगेशन के पास और इन्वेस्टिगेशन सही इन्वेस्टिगेशन करके एंड तक उसकी पैरवाई करें और उनको इंसाफ मिलेगा। एक और छोटा सा काम कर लें, जैसे इन्होंने ऐलान किया कि मसाजिद को बिजली फ्री दूंगा और तमाम अमाम मस्जिदों को तनख्वाहें दूंगा। जब उनको ये देना है तो अमाम मस्जिद की सरबराही में हर मस्जिद के अंदर जो पुख्ता नमाजी हैं, ज़्यादा एज के, जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनके दरमियान कमेटियाँ 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 बंदों पे बना दे कि अपने एरिया के जितने मसले हैं या मस्जिद में बैठ के हल करो। और हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से मीटिंग करें और सीनियर सिविल जजेस साहबान से करें कि अपने जजेस से कहें कि जो सिविल के छोटे छोटे मुकदमात हैं ये हमारी कमेटियों को भिजवाएं, वो इनके हल करवाएं और देखना हर तरफ अमन व अमान हो जाएगा। और ये मैसेज ऊपर तक जाएगा कि ये पार्टी इंतकाम लेने वाली नहीं है, ये इंसाफ करने वाली है। कुछ जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।